منگیتر کے جسم کی پیاسی۔ میرا نام عظمیٰ ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میرے 2 بھائی سعودی عرب میں ہوتی ہیں اور میں اور میری امی ابو گھر میں رہتے ہیں۔ میرے ابو کا کباڑ کا کام ہے، جس کی وجہ سے ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر میرے ابو نے میرے دونوں بھائیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ میری امی کو چند سال پہلے فالج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، بس ایک جگہ پر پڑی رہتی اور سارا دن مجھے آوازیں دیتی رہتی، عظمیٰ مجھے کھانا دو، عظمیٰ مجھے پانی دو۔ میرے ابا امی کا کچھ خاص خیال نہیں کرتے تھے، کیونکہ امی ابا کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تھی اور ابو ہوس کے پجاری تھے۔ ان کے لیے بس عورت ہوتی ہی مزے اور لذت کے لیے ہے۔ میری منگنی میرے منگیتر عابد کے ساتھ چند سال پہلے ہو چکی تھی، اور وہ ہمارے ساتھ والے مکان میں ہی رہتے تھے۔ میرا منگیتر عابد بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ میں جب اسے دیکھتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی اور میرا دل کرتا کہ کاش جلدی سے ہماری شادی ہو جائے اور میں عابد کے لال لال ہونٹوں کا رس پی سکوں۔ مگر ابا امی ابھی تک میری شادی سے بے خبر تھے۔ ان کے لیے مجھے صرف کھانے پینے کے اور کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، مگر انہیں یہ خبر نہ تھی کہ میں جوانی چڑھ چکی ہوں۔ اب میرے اندر بھی ایک دل ہے، اور جو ایک جوان مرد کو باہوں میں لینے کے لیے بار بار بے چین رہتا ہے۔ میرا منگیتر عابد مجھ میں کچھ خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا، کیونکہ ابھی وہ بچہ سا تھا۔ اس کی عمر 15 سال تھی اور ابھی مونچھ داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اس لیے اس طرح کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس موبائل ٹھیک کرنے کا کام سیکھتا تھا۔ ایک دن ابو صبح صبح ہی کام پر چلے گئے اور امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، کیونکہ امی فالج کی وجہ سے جہاں پر پڑی رہتی تھی وہیں ہی پڑی رہتی تھی۔ وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے تو قابل نہیں تھی، بس منہ سے آواز دے سکتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عابد کی امی نے اسے ہمارے گھر نمک لینے بھیجا۔ عابد اس دن کام پر نہیں گیا تھا اور چھٹی پر تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر دیکھ کر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے باہوں میں لے کر اس کے گورے چٹے بدن کا دیدار کروں اور اسے بے لباس کر کے اس کے انگ انگ کو بوسہ دوں، کیونکہ عابد ابھی چھوٹا تھا اور اس کے جذبات ابھی اتنے گرم نہیں تھے، اور میں تو بالغ ہو چکی تھی اور مجھے ڈیٹ بھی آتی تھی۔ عابد جب ہمارے گھر میں آیا تو دن کے 12 بج رہے تھے اور باہر گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے آ کر کہا، عظمیٰ کیسی ہو تم؟ مجھے نمک چاہیے تھا۔ امی کھانا بنا رہی تھی اور نمک شاید ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا نمک شاپر میں ڈال دو۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے ریڈ کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہن رکھی تھی، جس سے اس کا طوطا بالکل سامنے نظر آ رہا تھا، مگر ابھی وہ سویا ہوا تھا، اس لیے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں صرف عابد کے طوطے کو پینٹ کے اوپر سے دیکھ رہی تھی، ابھی تک سامنے عابد کے طوطے کا دیدار نہیں کیا تھا۔ میری حسرت بہت تھی کہ عابد کو ننگا کر کے اس کا طوطا دیکھ سکوں کہ وہ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، مگر میری حسرت کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ عابد تو میرے قریب آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ عابد میرے سامنے کھڑا تھا اور میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ عابد نے کہا، عظمیٰ کیا سوچ رہی ہو؟ امی میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے نمک دو، میں جاؤں۔ میں نے اسے شاپر میں نمک ڈال دیا اور کہا، عابد واپس آ کر میری بات سننا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ عابد نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ میں امی کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں آ گئی
اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ شاید انگریزی فلم چل رہی تھی۔ اتنے میں گھر کی بیل دوبارہ بجی۔ میری جان میں جان آ گئی، کیونکہ میں نے عابد کو دوبارہ آنے کو کہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج عابد کے جسم سے اپنی پیاس شادی سے پہلے ہی بجھا لوں گی۔ میری دروازے کی طرف دوڑی اور دروازہ کھولا تو وہ واقعہ ہی عابد تھا۔ نہا کر اپنے جسم پر خوشبو لگا کر بال بنا کر آیا تھا۔ میں اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں پر بولڈ فلم چل رہی تھی، جس میں اچانک کسنگ والا سین بھی آ گیا اور عابد بھی کمرے میں داخل ہو کر فلم دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، عابد تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری برسوں کی پیاس میرے ہونے والے منگیتر سے بجھ جائے، کیونکہ گھر میں صرف امی تھی جو اوپر والے پورشن میں لیٹی ہوئی تھی، اور ابو اپنی دکان پر تھے، اور ابو جب دکان پر چلے جاتے تھے تو شام کو ہی واپس آتے تھے، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو عابد فلم میں کھو چکے تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو نیچے والا طوطا فل عروج پر اکڑ کر کھڑا تھا۔ میں نے ہلکا سا کھانسا تاکہ عابد کو پتہ چل جائے کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ عابد نے اپنے آپ کو قابو میں کیا اور چائے پینے لگے۔ چائے پی کر عابد نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور آدھا لیٹی ہوئی تھی۔ جب عابد کی نظر میرے سینے پر پڑی تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، کیونکہ عابد فلمیں تو دیکھتا تھا مگر اسے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ مگر آج تو ان کے سامنے ان کی ہونے والی دلہن عظمیٰ بیٹھی تھی۔ آج وہ ٹالا کرنے والے نہیں تھے۔ مجھے لگنے لگا، عظمیٰ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، شکریہ عابد، آپ کے لیے ہی تو بناؤ سنگار کرتی ہوں۔ عابد نے میرے ہونٹوں پر اپنی ایک انگلی رکھی اور پھیرنا شروع کر دی۔ میں آہستہ آہستہ عابد کی باہوں میں گرتی گئی اور اپنا منہ عابد کے ہونٹوں تک لے گئی۔ عابد نے میرے غباروں کو ہاتھوں سے پکڑا تو میرے اندر ایک کرنٹ سا لگا۔ عابد نے اتنی دیر میں میرے دونوں غباروں کو بے لباس کر دیا اور ان کو منہ میں لے کر بچوں کی طرح دودھ پینے لگی۔ میں تو جیسے پاگل ہو رہی تھی، اور میں حیران بھی تھی کہ میں تو عابد کو بچہ سا سمجھتی تھی، مگر وہ تو پورا رومانس کا کھلاڑی نکلا۔ پھر عابد نے آہستہ آہستہ میری نیچے والی چڑیا کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ میں بڑی بے تاب تھی کہ اب جتنی جلدی ہو سکے عابد اپنی اصل منزل تک آئے، جہاں سے میری برسوں پرانی پیاس ختم ہونی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی شلوار تھوڑی سی نیچے کر دی تاکہ عابد کو لگے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ آخری منزل تک جائے۔ عابد نے میرے پیٹ کے اوپر اپنی انگلیاں چھوڑ دی جو میرے پورے بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ اتنا اچھا رومانس میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بھی کر سکتا ہے۔ بالآخر عابد نے ایک جھٹکے سے اندر کیا اور پورے آدھے گھنٹے تک میرا پانی میرے پیٹ کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ میری تو جیسے بس ہو چکی تھی اور میرا جسم بے جان تھا، مگر میری برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ پھر میں عابد کے ساتھ لیٹ گئی اور اس کے سر میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگی۔